بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج جس موضوع پہ میں آپ کے ساتھ شیئرنگ کرنے والا ہوں، ڈسکس کرنے والا ہوں، بڑا امپورٹنٹ ہے۔ امپورٹنٹ اس سینس میں کہ ہم نے اس چیز کی طرف کبھی توجہ ہی نہیں کی۔ میں اکثر یہ کوشش کرتا ہوں کہ وہ چیزیں جو چھپی ہوئی ہیں یا جسے ہم ایک ایسا ہیرا کہیں جو ابھی خان سے میں پڑا ہے لیکن اس کو تراشا نہیں گیا، اور بہت ساری چیزیں کے اوپر جیسے دھند ہو جاتی ہے یا کوئی مٹی کی تہ لگ جاتی ہے اور ہیرے اندر چھپے رہتے ہیں اور ہم اس طرف ڈسکس ہی نہیں کرتے۔ تو آج میں ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا اسلام کا روحانی نظام۔ یہ لفظ آپ نے ضرور سنا ہوگا، یہ جو ٹرم میں یوز کر رہا ہوں، اسلام کا روحانی نظام۔ اس کو اگر ہم تصوف کہیں تو اور زیادہ واضح ہو جائے گا۔ یہ وہ نظام ہے جیسے سائنس نے جسمانی نشو و نما اور تسکین کے لیے بہت سارے تجربات کیے اور وہ اپنے ہی اندر مختلف قسم کی ایولیوشن چل رہی ہے، اور روز نئے نئے ایجادات ہو رہے ہیں جس سے انسان کو اس کی جسم کی تسکین سکون کے لیے کام ہو رہا ہے۔ تو روحانیت کی جو سائنس ہے جسے تصوف کہا جاتا ہے، وہ اس پہ کام نہیں ہوا۔ انسان آج بھی پیس کی تلاش میں، چاہے وہ مریخ تک پہنچ گیا، سائنس میں بہت ترقی کر لی، لیکن اس کو روحانی سکون نہیں ملا، جس کے لیے روحانیت پہ کام کرنا بہت ضروری ہے، اور یہ بھی ایک سائنس ہے۔ اور ہم یہ مانتے ہیں کہ اس روحانیت کی سائنس پہ کام کرتے ہوئے انسان اس مقام تک پہنچ سکتا ہے جو انسان کا الٹیمیٹ گول ہے۔ بدقسمتی سے جب اسلام کی ہم تاریخ دیتے ہیں تو صوفیزم پہ بڑی تنقیدیں ہوئی ہیں، خاص طور پہ 2-3 ایسے طبقات ہیں مسلمانوں میں، یا ایسے گروہ ہیں جن کے رائے جو ہے وہ عجیب قسم کا رائے رکھتے ہیں۔ ان میں ایک تو ایسے ہیں جو کسی فرقے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا، فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، اور وہ صوفیزم کو اسلام سے خارج کر دیتے ہیں، اور اس روحانیت اور اس صوفیزم کے جو اولیاء اکرام گزرے ہیں، ان کی تعلیمات کی تعویلیں اپنی نکال کے اور ان کو کفر کے فتوے لگا کے اسلام سے فارغ کیا ہوا ہے۔ تاریخ بھری ہوئی ہے، آپ کو پتہ ہے۔ منصور کی بات کریں، حسین بن منصور حلاج، یا سرمد کی بات کریں، تو ایسے بہت سارے نام ہیں تاریخ میں جن کو سولی پہ لٹکایا گیا، جن کو کفر کے فتوے لگائے گئے، اسلام سے ہی خارج کر دیا گیا۔ پھر ایک اور طبقہ ہے جو اس سے بھی خطرناک ہے، وہ یہ کہ جھوٹی پیری مریدی، خانقاہی نظام، دربار بنا دیے، پیر آ کے بیٹھ گئے، جھوٹے دربار بنا کے، اور صوفیزم کو بدنام کر دیا۔ یہ بھی سازش تھی کہ صوفیزم کو ایسے بدنام کریں، نشہ استعمال کیا گیا، اور خاص قسم کی ڈریسنگ کی گئی، ترک دنیا کے الزام لگائے گئے، دربار بنائے گئے، جھوٹی کرامات کے پیچھے لگایا گیا، ناچنا گانا قوالیاں اور ایسی قسم کی باتیں کر کے اس کو بدنام کیا گیا۔ یہ بھی ایک گروہ ہے۔ تیسرا ایک گروہ ہے جو صوفیوں کو ٹھیک تو مانتا ہے لیکن اس کی تعلیم کی طرف نہیں جاتا۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، صوفی صحیح ہے، لیکن جو اس کی اصل تعلیم ہے اس کی طرف وہ جا ہی نہیں رہا۔ تو یہ ہم نے اپنے اسلام کے ساتھ جو روحانی نظام ہے، جیسے تصوف کیا کہا جاتا ہے، اس کے ساتھ یہ کیا۔ اور ایک اور دھڑا ہے جو اس کو مانتا ہے، لیکن اس کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ اس کو سمجھتا بھی ہے
لیکن اس کی صحیح طریقے سے پریچنگ نہیں کر پا رہا. اور وہ جو لیبارٹی ہے، تصوف کی لیبارٹی، روحانیت کی لیبارٹی، جہاں پہ مشاہدے کیے جاتے ہیں، وہ بند ہو گئی ہیں، ان پہ کام نہیں ہو رہا. مانتے ہیں، ایسے لوگ ہیں جو فلسفے پہ بھی کام کر رہے ہیں، تصوف کو بھی مانتے ہیں، روحانیت کو بھی سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن وہ لیبرٹی قائم نہیں ہو پا رہی جہاں سے نئے نئے انکشاف ہوں. اگر ہو بھی رہے ہیں تو وہ صحیح طریقے سے پریچنگ نہیں ہو رہی. تو ضرورت اس امر کی ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایسی لیبارٹیز قائم کریں. کتنی بھی سائنس ترقی کر لے، لیکن روحانیت میں جو سکون ہے، جو انسان کی فلاح ہے، جیسے قرآن میں ہے کہ وہی کامیاب ہوا جس نے اپنا تزکیہ نفس کیا. تو اس کے لیے سب سے بہترین راستہ جو میں ہمیشہ بات کرتا ہوں وہ یہی ہے کہ ہم کو قرآن سے جڑنا پڑے گا. اور قرآن کو اس طریقے سے نہیں پڑھنا جو ہم طوطے کی طرح رٹتے نہیں، نہ ہی ٹرانسلیشن کرنی ہے، پڑھنی ہے. تو ٹرانسلیشن پڑھتے ہیں تو وہ اسینس ملتا ہی نہیں ہے، وہ متاثر ہی ہم نہیں ہوتے. آپ اپنے آپ سے پوچھ لیں، کیا آپ متاثر ہوتے ہیں ٹرانسلیشن پڑھ کے؟ نہیں، بہت کم. اور بریکٹس لگا کے اپنی اپنی تعویل کی ہوئی ہے، جس کو جو سمجھ میں آ رہا ہے وہ وہاں پہ بریکٹ لگا کے کام کر رہا ہے. قرآن پہ کام ہی نہیں کیا گیا. 200 صدیوں کا کام ہے، بس 2 صدیوں کا، 200 ایئرس، 200 ایئرس میں کام ہوا. اس سے پہلے جو بھی کام کیا گیا تھا، صوفیہ اکرام کا کام تھا، وہ سارا پتہ نہیں کہاں چلا گیا. ہمیں آج قرآن سے جڑنا ہے، قرآن کی روح سے روحانیت حاصل کرنی ہے، قرآن کو صحیح طریقے سے سمجھنا ہے. کوشش کریں 3 مہینے 4 مہینے عربی کو سمجھنے کی کوشش کریں. اور یہی ایک راستہ ہے، یہی ایک ہمیں سمجھ میں آتی ہے چیز. اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت، اللہ تعالیٰ کی رسی یہی ہے. اسی کے تھرو ہمیں ہدایت بھی ملے گی، روحانیت بھی ملے گی، فلاح بھی یہاں پہ ہی ہے. جو اس پوری دنیا میں جو ضرورت ہے امن کی، جو آنے والی صدیاں ہیں وہ اسلام کی صدیاں ہیں، یہ یاد رکھیے گا. یہ صوفیزم کی صدیاں ہیں. بس بات یہ ہے کہ اس کو ہمیں ہیرے کو نکالنا ہے، تراشنا ہے، اس سے دھول مٹی ہٹانی ہے. اور پھر آپ خود دیکھیے گا، آپ کے اندر میں بھی چینجنگ آ جائے گی. اتنی چینجنگز آئیں گی کہ آپ جو دھوکے میں جی رہے ہو، وہ دھوکہ، وہ آنکھوں سے پٹیاں سب اتر جائیں گی، اور حقیقت اور روحانیت کی طرف ہم سب نکل پڑیں گے.